اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد کتاب سمجھیہ سے ایک اور درس فرماتے ہیں کہ منصوبات کے بارے میں بحث چل رہی ہے. الخامس والمفعول فیہ و اسم زمان و مکان مبہم و بمنزلۃ احدہما منصوب بفعل فعل فیہ موجود یوم الجمعۃ وصلیت خلف زید وسرت 20 فرسخا واما نحو دخلت الدار فمفعول به علی الاصح. فرماتے ہیں کہ منصوبات میں سے پانچویں قسم جو ہے مفعول فی ہے. مفعول فی کسے کہتے ہیں؟ کون سی چیز مفعول فی ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں مفعول فی وہو اسم زمان او مکان مبہم. یہ فرماتے ہیں کہ اس میں زمان جو ہوتا ہے وہ چاہے اس میں زمان معین ہو یا اس میں زمان مبہم ہو، دونوں کا دونوں اس میں زمان مبہم اور معین یہ مفعول فی واقع ہو سکتا ہے. اس میں زمان مبہم بھی مفعول فی واقع ہو سکتا ہے، اس میں زمان معین بھی مفعول فی واقع ہو سکتا ہے. اور مکان مبہم اس سے مراد یہ ہے کہ مکان مبہم تو مفعول فی واقع ہو جائے گا، لیکن مکان معین جو ہے وہ مفعول فی واقع نہیں. اس لیے اس نے مکان کے ساتھ مبہم کی قید لگا دی ہے. اس میں زمان کا تو زمان کے ساتھ نہ معین نہ آیا ہے نہ مبہم آیا ہے. اس کا مطلب دونوں کے دونوں مفعول فی واقع ہو سکتے ہیں. مکان کے ساتھ مبہم کی قید لگائی ہے تو اس کا مطلب معین نہیں ہو سکتا، مبہم ہو. مکان مبہم مفعول فی ہو سکتا ہے. اور بمنزلت احدہما، یا فرماتے ہیں کہ جو ایک اس میں زمان مبہم ہو یا معین ہو، اس میں مکان جو مبہم ہو جی معین نہ ہو، یہ ہوگا اس مفعول فی. یا فرماتے ہیں نازل بمنزلت احدہما، ان کا قائم مقام. بمنزلت احدہما سے مراد ان کا قائم مقام، نازل بمنزلہ احدہما یعنی ان دونوں کا قائم مقام. اس میں زمان مبہم و معین کا قائم مقام اور مکان مبہم کا قائم مقام، وہ بھی مفعول فی واقع ہو سکتا ہے. یہ تو تھا تھوڑی سی وضاحت بیان کی. فرماتے ہیں یہ مفعول فی ہوتا کیا ہے، کیسا مفعول ہوتا ہے، اس کی تعریف تو کریں. تعریف کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں منصوب بفعل فعل فیہ. فرماتے ہیں یہ ایسا منصوب ہوتا ہے کہ جس منصوب کو نسب دیا گیا ہوتا ہے بفعل، ایسے فعل کے ساتھ کہ فعل فیہ، جس فعل کو اس مفعول فی میں انجام دیا گیا ہوتا ہے. وہ منصوب، یہ منصوب ہوتا ہے بفعل یعنی مفعول فی ایسا منصوب ہے یعنی جس کو نسب دیا گیا ہوتا ہے بفعل ایسے فعل کے ساتھ فعل فی ہے، جس فعل کو مفعول فی میں انجام دیا گیا ہوگا. فعل ہوگا، فعل کو مفعول فی. مفعول فی کیا ہوتا ہے؟ زمان. اس زمانے میں جس کو انجام، جس فعل کو زمانے میں انجام دیا گیا، اور وہ جو ہے وہ جو اس میں زمان مبہم یا معین جو مفعول فی واقع ہو رہا ہے وہ منصوب ہوگا اس فعل کے ساتھ. یا وہ مکان، ٹھیک ہے، وہ مکان مبہم کہ فعل جس مکان مبہم میں واقع ہو رہا ہے وہ اس فعل کے ذریعے سے اس مفعول اس مکان مبہم کو جو مفعول فی واقع ہو رہا ہے اس کو نسب دیا گیا. جہاں وہ جیسے مثالیں دے رہے ہیں، جے تو یوم الجمعہ، میں آیا جمعہ کے دن. ٹھیک ہے، یہ یہاں فرماتے ہیں کہ اس میں زمان معین کی مثال ہے. اس میں زمان معین کی مثال، میں جمعہ کے دن آیا. ٹھیک ہے، معین ہو گیا نا کہ میں جو آیا ہوں وہ دن جو ہے جمعے کا ہے. اور اس میں زمان مبہم کی مثال فرماتے ہیں کہ جیسے مثال کیا دیں گے اس کی، کیا مثال دیجیے؟ کوئی ہے ذہن میں اس کی مثال کیا آنی چاہیے؟ یعنی کہ اس میں زمان جو ہے وہ مبہم کی، زمان مبہم جیسے آپ صومت الدہر، یہ مثال ہوگی. ٹھیک ہے، صلیت حین یا صومت حین، میں نے ایک زمانہ روزہ رکھا، میں نے ایک زمانہ نمازیں پڑھی.
ٹھیک ہے. تو یہ صمت الدہر، اب دار زمانے معین نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ زمانے مبہم کی مثال ہے. یوم الجمعہ، یہ تو یوم جمعہ کے دن آیا، زمانے معین کی مثال. صمت الدہر، میں ایک زمانہ، کتنا زمانہ پتہ نہیں، ایک زمانے تک میں نے روزے رکھے. تو یہ زمانے مبہم کی مثال. وصلیت خلف زید، ٹھیک ہے. اب فرماتے ہیں میں نے زید کے پیچھے نماز پڑھی. اب یہ مکان مبہم کی مثال ہے، اور مکان معین ہوتا ہی نہیں ہے مفعول فی، اس لیے اس نے اس کی مثال نہیں. وسیرت 20 فرسخا، ٹھیک ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ جو مثال آ رہی ہے یہ نازل بے منزلہ، ٹھیک ہے، کہ مقام کی مثال ہے. نازل بے منزلت احدہما کہا ہے نا. تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ نازل آ جائے گی، یعنی کہ سیرت 20 فرسخا، یا جو ہے وہ یہ اس کی مثال ہو جائے گی. اس کی مکان نازل پہ مکان مبہم، ٹھیک ہے. نازل مکان مبہم کی. میں نے جو ہے وہ کتنا سفر کیا، میں نے سیر کی، سیر تو 20 فرسخ، میں نے 20 فرسخ، میں 20 فرسخ جو ہے وہ سیر کی. یہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک اس کی بحث تھی مفعول فی کی. ایک مثال دے کر اس کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں. وَأَمَّا نَحْوُ دَخَلْتُ الدَّارَ فَمَفْعُولٌ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ. فرماتے ہیں یہ جو مثال ہے نا دخلت الدار، یہ اس کے بارے میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ مفعول بہ ہے، ایک قول یہ الدارہ، دخلتو میں الدارہ جو ہے. ایک قول یہ کہ یہ مفعول بہ ہے، ایک قول یہ کہ مفعول فی ہے. فرماتے ہیں صاحب سمدیہ کہتے ہیں مفعول بہ علی الاصح، اصح قول کی بنا پر یہ مفعول بہ ہے، اس لیے کہ مفعول بہ علی الاصح. دخلت الدار میں دارہ جو ہے یہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور مفعول بہ مفعول فی نہیں ہے، یعنی دار میں گھر میں داخل ہوا، فعل واقع ہو رہا. مفعول بہ وہ ہوتا ہے جس پر فعل واقع ہو. ایسا ہی ہے نا، داخلہ میں فعل ہے فاعل ہے، اور دارہ جو ہے مفعول بہ. بعض کہتے ہیں تو جو بات کہتے ہیں یہ مفعول بہ نہیں ہے، مفعول فی ہے. ٹھیک ہے. اور جو کہتے ہیں یہ مفعول فی ہے وہ قول اصح کے مقابلے. کہتے ہیں یہ اصل میں تھا دخلت فی الدار، یہ فی الدار تھا، فی کو کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے اور الدارہ بنا دیا گیا ہے. تو یہ لہذا اس کو مفعول فی بنایا جائے گا نہ کہ مفعول بہ. تو اس میں یہ دو قول. السادس المنصوب بنزع الخافض. فرماتے ہیں کہ یہاں پر منصوبات میں سے چھٹی چیز جو ہے وہ بیان کی جائے گی، وہ ہے منصوب بنزع الخافض. ایسا منصوب کہ جس کو نصب دیا گیا ہو خافض کے کھینچ لینے کے ساتھ. خافض سے مراد حرف جر ہے، جر دینے والا حرف اس سے کھینچ لیا گیا ہو، کھینچ کر پھر اس کو جو نصب دے دیا گیا ہو. تو یہ جس سے حرف جر کو دور کر لیا گیا ہے اور کھینچ لیا گیا ہے، ہٹا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب حرف جر اس پہ نہیں رہا، تو جس سے حرف جر کو ہٹایا گیا ہو اس کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ منصوب، پھر اس کو نصب بھی دیا گیا ہو اس کو کہتے ہیں منصوب بنزع الخافض. خافض کہتے ہیں جار کو، جار دینے والا حرف. تو جار کو کھینچنے کے بعد جس کو نصب دیا گیا وہ منصوب بنزع الخافض. فرماتے ہیں وہ اسم الصریح. یہ جو منصوب بنزع الخافض ہوتا ہے یہ اس میں صریح ہوتا ہے یا معول ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ اس میں صریح، یعنی اس میں صریح کو تعویل نہیں کی گئی ہوگی، اس میں صریح ہوگا اور اس کو جو ہے صراحتاً جو ہے وہ ایسے حرف کے ساتھ کہ جو تعویل مصدر میں لے جاتا ہے، تعویل مصدر کرنے کی وہاں ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس میں صریح ہوتا ہے. صراحتاً اسم ہوتا ہے، اسے حرف جر کو ہٹا لیا گیا ہوتا ہے، اس کو نصب دے دیا گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یا اس میں معول ہوگا، اول معول، یا وہ اس میں تعویلی ہوگا. سمجھا آپ نے؟ یعنی اس کو اس کی تعویل کی گئی ہوگی، تعویل کرنے کے ساتھ اس کو جو ہے وہ نصب دیا گیا ہوگا.
تو فرماتے ہیں کہ یا اسم سری یا اول المنصوب بفعل لازم، اس سے پہلے ایک فعل ہوگا جو فعل لازم ہوگا، اور فعل لازم اس کو نصب دے رہا ہوگا. فرماتے فعل لازم تو نصب دیتا نہیں، وہ تو صرف رفع دیتا ہے. فرماتے ہیں بس یہی وجہ، یہ جو فعل لازم ہے، فعل لازم کے باوجود بعد میں جو اسم پر جو اسم سری ہے یا اسم موبل اس کو نصب دیا جا رہا ہے، اس کا پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر پہلے اس پر حرف جر داخل تھا، وہ مجرور تھا، حرف جر کو کھینچ لیا گیا ہے، حرف جر کو کھینچ کر اب اس کو نصب دیا گیا ہے، تو اس لیے اس کو منصوب نزل خافض کہتے ہیں. کیوں؟ پہلے فعل لازم ہے، فعل لازم تو نصب دیتے نہیں، اس کا کام ہی نہیں نصب دینا، وہ تو صرف رفع دیتا ہے. اپنے بعد فعل جو ہے فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول اس کا بولتا ہی نہیں. واضح ہو رہی بات؟ جی. تو لہذا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ منصوب نزل خافض بتقدیر حرف الجر، فعل لازم کے ساتھ منصوب ہوتا ہے بتقدیر حرف الجر، حرف جر کو مقدر رکھتے ہوئے. حرف جر ہوتا ہے پہلے، پھر اس کو کھینچ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا قیاسی ہوتا ہے یا سماعی ہوتا ہے؟ یہ منصوب نزل خافض یا قیاسی ہوتا ہے یا سماعی ہوتا ہے. قیاسی فرماتے ہیں دو حرفوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان اور انا کے ساتھ، یہ قیاسی ہوگا، اور اس کے علاوہ وہ سماعی ہوگا. یعنی ان اور انا کے ساتھ قانون ہے کہ وہاں پر تعویل مصدر میں آئے گا، تعویل مصدر کر کے حرف جر کو کھینچ لیا جائے گا، پھر اس کو جو ہے وہ نصب دے دیا جائے گا. جیسے مثال ہے پہلے ان کی، آوا عجب تم، کیا تم تعجب میں ہو، ان اس سے کہ جاءکم، کہ تمہارے پاس آیا، ذکر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ذکر، کیا تم جو ہے وہ اس میں ہو، تعجب میں ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے ذکر آیا. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر جو ہے وہ شاہد مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ان کے ذریعے سے تعویل مصدر ہو. تعویل مصدر جو ہے وہ کس طرح ہوئی ہے، وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ او عجبتم، ان نے جا جو فعل ہے اس کو تعویل مصدر میں کیا، کیونکہ ان مصدری ہے تو یہ تعویل مصدر میں کہتے ہیں. او عجبتم من مجیئکم ذکر من ربکم، یہ ان جاءکم بنا من مجیئکم ذکر من ربکم، من مجیئکم ذکر من، ان نے جاءکم کو تعویل مصدر میں کر دیا نا، تو اب مصدر بن گیا مجی، مجی کو کم کی طرف مضاف کر دیا گیا، تو اس کے اوپر من داخل کیا. تو اصلی عبارت یہ تھی من کے ساتھ، او عجبتم، کیا تم تعجب میں ہو، اس من، اس سے کہ من مجیئکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارا رب کا ذکر آیا ہے. پھر کیا کیا، من کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا. سمجھا گئی؟ من کو ہٹانے کے بعد پھر جو پڑھا ہے پھر اس طرح پڑھیں گے، اب عجبتم مجیئکم ذکر من ربکم، من مجیئ، من ہٹایا تو یہ مجی یا منصوب بن گیا، پہلے جو مجرور تھا اس کو نصب دے دیا. سمجھا گئی؟ تو یہ ہو جائے گا اس میں تعبیلی، مجیئکم ذکر من ربکم، اس کو جو نصب دیا گیا یہ منصوب ہے، منصوب بنزل خافض، منصوب بنزل حرف جر کو کھینچنے کے بعد پھر اس کو نصب دیا گیا. ایک اور مثال، وعجبت ان زیدا قائم، جو ہے وہ تم تعجب، عجب تو میں نے تعجب کیا نہ زیدا قائم، بتا کہ زید جو وہ کھڑا ہے. اس کا بھی یہ بھی تعویل مصدر میں آتا ہے، یہاں بھی اس میں تعویلی ہے. عجب تو من قیام زید، ٹھیک ہے، انا نے زیدن قائم کو تعویل مصدر میں کیا، تو قائم کا مصدر نکال کر زید کی طرف مضاف کرنا ہے، تو پھر من داخل کر دیا، تو عجب تو من قیام زید، میں نے تعجب کیا زید کے کھڑے ہونے سے، پھر من کو حذف کر دیا، من کو حذف کرنے کے بعد ہو گیا عجب تو قیام زید. تو یہ عجب تو میں قیام زید جو پڑھا جا رہا ہے یہ منصوب نزل خافض ہے. واضح ہو رہی بات؟ حضرت فرماتے ہیں کہ
یہ جو ہے یہاں پر دو مثالیں تھی ان اور انا کی. یہاں پر جو منصوب نظر خافض جو ہے وہ اس میں تعبیلی اس میں مؤول ہے. ٹھیک ہو گیا. فرماتے یہ منصوب جو ہے منصوب نظر خافض یا قیاسی ہوتا ہے جیسے کہ ان دو مقامات میں ان اور انا کے ساتھ ساتھ. والسمائی اور سمائی ہوتا ہے فی غیر ذالک اس کے علاوہ میں جو سمائی ہوتا ہے. وہ کہنا جیسے ذهبت الشام میں گیا شام تک. اصل میں تو ذهبت الى الشام. ٹھیک ہے نا. لیکن جو عرب جو لوگ ہیں وہ الا نہیں پڑھتے. سمجھ آ گئی. تو الا نہیں پڑھتے تو الا کے بغیر کیا گیا الا کو ہٹا دیا گیا ہے شام کو جو نصب دے دیا گیا. یہاں بھی یہ منصوب نظر خافض ہے لیکن یہ منصوب نظر خافض سمائی ہے قیاسی نہیں. قیاسی کے دو مقامات ہیں ان اور انا کے ساتھ. وہ بیان اس کو آپ اس میں سری کی مثال بھی دے سکتے ہیں. یہ تعویل نہیں ہوا یہاں پہ تعویل مصدر نہیں ہوئی. یہ اس میں سری کی مثال بھی کہ اس میں سری منصوب نظر خافض ہے اور سمائی بھی ہے. آئیں تک الخامس منصوبات میں سے پانچواں المفعول فی. مفعول فی وہ اسم زمان اور مکان مبہم. وہ اسم زمان ہوتا ہے معین و مبہم یا مکان ہوتا ہے مبہم اور بمنزلت احدہما ان دونوں میں سے کسی ایک کے نازل بمنزلہ. منصوب بفعل فعل فی یہ مفعول فی منصوب ہوتا ہے ایسے فعل کے ساتھ جس کو انجام دیا گیا ہو اس مفعول فی میں کیونکہ مفعول فی ظرف ہوتا ہے. نہ ہو جیسے یہ تو یوم الجمعہ میں آیا جمعہ کے دن وصلیت خلف زید میں نے نماز پڑھی زید کے پیچھے وسیر تو 20 فرسخا میں نے جو ہے وہ سیر کی 20 فرسخ تک. واما نہ ہو دخلت الدور رہی بات اس مثال کی چیز اس مثال کے بارے میں تو فرماتے ہیں مفعول بہ اس میں الدار جو ہے یہ مفعول بہ علی الاصح اصح قول کی بنا. السادس جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ چھٹا منصوبات میں سے المنصوب بنظر خافض. وہ منصوب بنظر خافض ہے وہ اسم صریح او المعبل. وہ اس میں صریح ہوتا ہے یا اس میں معبل ہوتا ہے. منصوب فعل لازم جو منصوب ہوتا ہے فعل لازم کے ساتھ بتقدیر حرف الجر حرف جر کی تقدیر کے ساتھ. وہ قیاسی ما ان و ان اور یہ قیاسی ہوتے ہیں ان اور انا کے ساتھ. نہ وہ جیسے ابا اجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم اس میں مکمل تشریح جو ہے وہ ہو چکی ہے اس مثال کی. واجبت ان زیدا قائم اور اس مثال کی بھی تشریح ہو چکی ہے. والسماعی یا یہ سماعی ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ فی غیر ذالک ان دو مثالوں کے علاوہ ان دو مقامات ان اور انا کے علاوہ باقی میں جو ہے یہ سماعی ہوتا ہے. نہ ہو جیسے ذهبت الشام میں نے شام تک جو ہے وہ یعنی میں شام تک گیا. اصل میں تھا ذهبت الى الشام. الى حرف جو ہے اس کو ہٹا لیا گیا ہے کھینچ لیا گیا ہے اور اس کے بعد لفظ شام کو جو ہے وہ نصب دے دیا گیا ہے. یہ منصوب بنظر خافض ہے اور سماعی ہے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و